سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دعا ذکر کی ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسا کام کر جاؤں جو رہتی دنیا تک میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے، ذریعہ نجات بھی بن جائے، اور لوگوں کے ہاں وہ ثمر آور اور فائدہ مند بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو حرف بحرف قبول کیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے یاد نہ کرتا ہو۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ انسان کے جانے کے بعد لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ آپ حضرات بھی یہ کوشش کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دھرتی میں رہتے ہوئے آپ کو ایسا کام کر جائیں، آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ یقین جانیے لوگوں کی آپ کے حق میں گواہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے ہاں اس سے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، اس کے اچھے کردار کو سراہا، تو آپ نے فرمایا ہوا فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ ایک دوسرا جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی اچھے جذبات کا اظہار نہ کیا، تو آپ نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے دو میتیں لائی گئی ہیں، ایک کے بارے میں جنتی ہونے کا کہا ہے، دوسرے کے بارے میں جہنمی ہونے کا کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا شخص اس کے بارے میں آپ نے اچھے الفاظ کا اظہار کیا تو میں آپ کی گواہی کو بنیاد بنا کر کہا کہ وہ جنتی ہے، اور دوسرے انسان کے بارے میں آپ نے اچھے الفاظ نہ کہے تو میں نے گواہی کے پیش نظر کہہ دیا کہ ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا کام کر جانا چاہیے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اسے اچھے کردار سے یاد کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ دنیا سے صدیاں ہو گئی ہیں، رخصت ہوئے، لیکن آج لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، بلکہ اچھے الفاظ سے ہی نہیں، یہ دینی مدارس میں جو تکمیل بخاری کا اہتمام ہوتا ہے، جو حدیث کی محافل ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ بلکہ ہمارے مدارس میں یہ ایک ریت ہے کہ جو طالب علم صحیح بخاری کی تکمیل نہیں کرتا ہے اس کو مدرسہ سے سند فراغت نہیں دی جاتی ہے، خواہ اس مدرسے کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہو، لیکن اس بخاری کی تدریس، اس کی تکمیل اور اس کا پڑھنا طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ذو العلم اخو العلم حی، جو صاحب علم ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اگرچہ اس کی ہڈیاں اس زمین میں پانی یہ مٹی کے اندر بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں،
لیکن اس کی یاد دیر تک لوگوں کے دلوں میں تازہ رہتی ہے۔ وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثُّرَىٰ، اور جاہل انسان وہ مردہ ہے، اگرچہ وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے۔ یُظَنُّ مِنَ الْأَحْیَاءِ وَهُوَ عَدِیمٌ، لوگ اس کو زندہ کہتے ہیں حالانکہ وہ مرا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہم سن 1999-90 میں جہاد افغانستان کے لیے جاجی کے علاقہ میں گئے تو وہاں ٹریننگ دینے کے لیے ہمارے ایک یمنی کمانڈر ابو الولید، اس نے ایک دن تقریر کی کہ اسلام کی مثال ایک سمندر کی ہے، اور اس سمندر میں اس مچھلی کو رہنے کا حق ہے جو زندہ ہوتی ہے۔ جو سمندر کے اندر مچھلی مر جاتی ہے، سمندر اسے اپنے اندر نہیں رہنے دیتا ہے، وہ فوراً سطح سمندر پر آ جاتی ہے اور سمندر کے چپیڑے اور اس کی موجیں اس کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہم لوگ بھی اس اسلام کے سمندر میں رہتے ہیں اور ہمیں زندہ بن کے رہنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے لیے سامان نہیں کریں گے تو یہ اسلام ہمیں باہر پھینک دے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہی خوش قسمت حضرات میں سے ہیں جو ہم سے بچھڑے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن ان کی جو باقیات ہیں وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ صحیح بخاری ان کی باقیات صالحات میں سے ہے۔ یہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے اور اس سے اپنی مسائل زندگی کو حل کرتے رہیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی صحیح میں کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الخروج فی طلب العلم، طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلنا۔ یہ علم ایسا ہے اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، گھر کی سہولیات کو ترک کرنا پڑتا ہے، باہر جانا پڑتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنے مقدمہ میں یہ فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحۃ الجسد، کہ علم جو ہے وہ جسم کے آرام کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ انسان کہے کہ میں گھر کی سہولیات بھی حاصل کروں اور علم بھی حاصل کر لوں، نہیں، اس کے لیے گھر سے باہر تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ امام خاتم الرازی وہ کہتے ہیں کہ میں نے طلب علم کے لیے 3000 میل کا سفر کیا ہے، 3000 میل۔ کسی نے پوچھا تو پھر سفر ختم ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ سفر ختم نہیں ہوا، ترکت العد، میں نے گنتی کرنا چھوڑ دی، بھی کون گنتا رہے بھی کتنے میل میں نے سفر کیا ہے، اس کے بعد میں نے اس کے اعداد و شمار کو چھوڑ دیا ہے۔ مغرب اندلس غرناطہ، وہاں کے ایک بہت بڑے محدث ہیں بقی بن مخلد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کے حصول کے لیے اس حدیث کو لینے کے لیے 3 بر اعظم، ہمارا یہ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، یہ بر صغیر ہے، بر اعظم 3 بر اعظم، بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا،
ویسے تو بر اعظم کئی ہیں، لیکن اس وقت یہ 3 ہی بر اعظم تھے۔ یہ بر اعظم ساؤتھ افریقہ اور بر اعظم دوسرے جو ہیں اس وقت یہ دریافت ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 بر اعظم کا سفر کیا اس حدیث کی طلب کے لیے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رحل عبداللہ بن جابر بن عبداللہ الی مصر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی رہتے ہیں عبداللہ بن انیس، ان کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اگرچہ مجھے اس حدیث کا علم ہو چکا ہے، لیکن میں اس سے جس نے اللہ کے رسول کی زبان سے حدیث کو سنا تھا، میں اس سے اس حدیث کو سننا چاہتا ہوں۔ سواری لی اور مصر کا سفر کیا، مدینہ سے لے کر مصر گئے۔ پوچھا کہ یہاں عبداللہ بن انیس اس کا گھر کدھر ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے۔ پوچھا کہ میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں ایک حدیث سننے کے لیے۔ تو انہوں نے نبی کریم کی حدیث کو بیان کیا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ اتنی دور سے آئیں، میں آپ کی مہمان نوازی کروں، کھانا تیار ہے، پانی پئیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، حدیث لینے کے لیے میں آیا تھا۔ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے کہ وہ گھر سے نکلے ہیں، سفر کیا ہے حدیث کے۔ اس سے پہلے میں آپ کو محدثین نے جو سفر کیے ہیں ان کی جو کیفیت تھی میں وہ آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن قاضی حسن بن عبد الرحمن رام ہرمزی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المحدث الفاصل۔ اس میں محدثین کے اسفار اور محدثین کی اس وقت کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ یدخلون من بلاد الی بلاد، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے اور خائضین فی العلم کل باد، علم کی کو حاصل کرنے کے لیے ہر وادی میں گھس جاتے اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ شعث الراس، پراگندہ بالوں والے، بکھرے ہوئے بالوں والے، نہیں پرواہ ان کو کہ میں ان بالوں کو کنگھی کر لوں، تیل لگا لوں۔ شعث الراس، پراگندہ سر والے، خالقان الثیاب، بوسیدہ پرانے کپڑوں والے۔ ہمارے ہاں تو آج استریاں آ چکی ہیں نا، ہم صبح کے ٹائم شام کے ٹائم استری کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کو بال نہ پڑ جائیں۔ خالقان الثیاب، ان کے کپڑے بوسیدہ پرانے، سفر کی گرد و غبار سے اٹے ہوئے، خمس البطون، بھوکے پیٹ، زبل الشفاط، سوکھے ہوئے ہونٹ، اور شعب الابدان، شعب الالوان، ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، دھوپ لگنے سے ان کا اصلی رنگ ختم ہو گیا ہے، اور نحل الابدان، کمزور جسم والے، دبلے پتلے، سفر کی صعوبتوں نے ان کے گوشت کو خشک کر دیا ہے۔ کیا مقصد تھا؟ قد جعلوا لهم ہما واحدا، ان کا ٹارگٹ، ان کا نصب العین ایک ہی تھا، کیا؟ رضوا بالعلم دلیلا،
وہ حصول علم اور علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو ترک کر دیا ہے۔ لا یقلعہم جوع ولا ظمأ، اس علم کے حصول کے لیے نہ انہوں نے بھوک کی پرواہ کی، نہ پیاس کی پرواہ کی۔ ولا یملہم صیف ولا شتاء، اور نہ ہی گرمی یا سردی نے ان کو اس علم سے روکا نہیں۔ یہ امام حسن بن عبد الرحمن وہ محدثین کے اسفار ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ بڑی سہولیات ہیں، ان طلباء کے لیے پکے پکائے کھانے یہاں سے مہیا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ ابھی دور کی بات نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں یہ جلال پور پیروالا، جب میں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوں اور اب بھی یہی کیفیت ہے، وہاں کا پانی کڑوا کوسیلا، نہ وہ پینے کے قابل، نہ کپڑے دھونے کے قابل، نہ نہانے کے قابل۔ آج کل تو نہانے کے لیے ہم مختلف قسم کے صابن استعمال کرتے ہیں، شیمپو استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت اس پانی کو نہ صابن اترتا تھا، نہ ہی اور کوئی چیز کارگر ہوتی تھی۔ یہ جو سکول کے بچے یہ تختنیاں پوچھنے کے لیے جو گاجنی استعمال کرتے ہیں، اس کو پانی میں بھگو کر رات وہ پانی کے اندر رہتی اور صبح اس گاجنی کو بدن پر مل کر میل کچیل صاف کر کے وہ پھر نہایا جاتا تھا۔ کپڑے دھونے کے لیے 2-2.5 میل دور ایک برساتی نالا تھا، وہاں جا کر کپڑے دھونے، اور پینے کے لیے وہاں ایک دور ایک مسجد، اس کنویں کا پانی میٹھا، وہاں سے گھڑے بھر کر مسجد میں لاتے، مدرسے میں لاتے، وہ پینے کے قابل۔ اور یہ روٹی جو کھانے کا انتظام، وہ ایک چپاتی ایک گھر سے آتی، 2 گھروں سے 2 چپاتیاں آتی، تو ایک چپاتی صبح 8 بجے آئی ہے، دوسری چپاتی 11 بجے آئی ہے۔ تو اس طرح یہ علم حاصل کیا گیا ہے۔ اور ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، اللہ نے کروٹ کروٹ اپنی بخشش سے نوازے۔ انہوں نے جو شفقت، جو پیار، جو محبت کی ہے، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ ہم بھی اللہ کے لیے یہ حصول علم کے لیے گئے، کبھی ذہن میں یہ ملال بھی نہیں آیا تھا۔ اور میرے والد گرامی ایک مزدور پیشہ انسان، اور مجھے 10 روپے مہینے کا خرچہ دیتے، اور ان 10 روپے میں سے میاں جنوں سے جلال پور کا 3 روپے کرایہ آنے کا اور 3 روپے واپسی کا، 6 روپے الگ کر کے باقی 4 روپے میں مہینہ نکالنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے ہیں علم کے حصول کے لیے، بخارا سے بلخ گئے ہیں۔ یہ بلخ جو ہے تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بلخ سے مرو وہاں گئے ہیں، اور یہ 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پھر مرو سے نیشاپور وہاں گئے ہیں، یہ 140 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور نیشاپور سے رے 760 کلومیٹر، اور رے سے واسط جو 985 کلومیٹر، اور واسط سے بصرہ یہ 365 کلومیٹر، اور بصرہ سے کوفہ 390 کلومیٹر، اور کوفہ سے بغداد 160 کلومیٹر، اور بغداد سے مدینہ طیبہ 1530 کلومیٹر، اور مدینہ سے مکہ 435 کلومیٹر، اور پھر مکہ سے جدہ یہ 70 کلومیٹر،
پھر جدہ سے سمندر کے پار ایک ایزاب نامی علاقہ ہے، وہاں جاتے ہیں 130 کلومیٹر سمندری سفر کر کے حصول علم کے لیے، پھر عزاب سے فسطاط جاتے ہیں اور یہ 500 کلومیٹر ہے، اور فسطاط سے اسقلان یہ 1080 کلومیٹر، اور اسقلان سے کیسریہ یہ تقریباً 118 کلومیٹر، اور کیسریہ سے دمشق یہ 400 کلومیٹر، اور دمشق سے بغداد یہ 915 کلومیٹر، اور بغداد سے پھر بخارا آتے ہیں، اور بخارا کا سفر 1400 کلومیٹر ہے۔ یہ کل جو سفر بنتا ہے آپ کا 10,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ امام بخاری کا سفر ہے۔ امام بخاری نے ہمارے لیے جو علمی ورثہ چھوڑا ہے، یہ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اور یہ کتاب صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت بڑے چیلنج کو قبول کیا ہے۔ اس وقت کے فقہاء، احبار، رہبان یہ کہتے تھے کہ دنیا کی ضروریات بے شمار ہیں، اور قرآن کی آیات 6666 ہیں، اور جو حدیث کی نصوص ہیں وہ بخاری کے اندر تقریباً مقرر حدیثوں کو نکال دیا جائے تو 4000 ہیں، مقرر حدیثوں کو شمار کیا جائے تو 7500 ہیں۔ وہ کہتے تھے قرآن آیات بھی محدود، احادیث کا ذخیرہ بھی محدود، اس سے انسان کی لامحدود ضروریات نہیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن حدیث کے علاوہ اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ، قیاس، استحسان کو استعمال کرے تاکہ انسانی ضروریات کو پورا ہو سکے۔ امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، براہ راست قرآن اور حدیث سے انسانی ضروریات کا حل پیش کیا ہے۔ آپ اپنی ضروریات کو پورا کریں نا، ان کو شمار کریں۔ یہ کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، اور اس طرح شادی، بیاہ، جنگ و قتال اور معاملات، اخلاقیات، عبادات یہ ہماری ضروریات ہیں۔ آپ کتنی گنتے جائیں، آپ زیادہ سے زیادہ نہ آپ تجربہ کر لیں، 30 اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے آپ۔ قربان جائیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے 100 کتاب سے مراد یہ بڑے بڑے مین گیٹ، کتاب و بدل وحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، اور اسی طرح کتاب الوضو، کتاب التیمم، کتاب الحیض، کتاب الاذان، کتاب الصلاۃ، یہ جو بڑی بڑے مین گیٹ ہیں نا، یہ تقریباً 98، 2 کم 100 یہ انسانی ضروریات ہیں، اور انسانی ضروریات کا حل قرآن سے اور حدیث سے پیش کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنی باریکی میں جا کر اتنے مسائل آپ نے اخذ کیے ہیں۔ وضو کی جو ضروریات ہیں، آپ کتاب الوضو کو دیکھیں، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وضو کے، میں اگر ان کو شمار کروں تو اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ تقریباً وضو کی جو ضروریات ہیں وہ 18 ہیں۔ امام بخاری نے ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری نے ایک چیلنج کو قبول کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عقل، فکر، سوچ اور قیاس، رائے اس کی ضرورت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں الوراق، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی ضرورت، انسان کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔
ورا کہتے ہیں کہ میں حیران ہو کر پوچھنے لگا حال یمکن ذالک، استاد محترم کیا ایسا کرنا ممکن ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن سے حدیث سے ثابت کیا جائے؟ فرماتے کہ ہاں، یہ کتاب اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ اس میں انسانی ہر ضرورت کا حل موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ذہن کو کھپاتے نہیں ہیں، ذہن کو لڑاتے نہیں ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں، وگرنہ اگر کوئی انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے اس دین کا انتخاب کیا ہو اور انسانی ضروریات کا حل اس دین میں نہ موجود ہو، یہ تو براہ راست اللہ پر اعتراض ہوتا ہے۔ امام بخاری نے ہر مسئلے کا حل قرآن سے اور حدیث سے پیش کیا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سورہ جمعہ کا نزول ہوا۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی ہیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ وہ یکبار اتری ہیں۔ یہ سورہ جمعہ بھی ایسی ہے کہ ساری کی ساری ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اللہ نے رسول بھیجا ہے ان ان پڑھ لوگوں کے، یہ دیہاتی بدو، ان کے اندر ان کو تہذیب و ثقافت اور اسلامی کلچر سکھانے کے لیے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، اگرچہ یہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان کے لیے بھی وآخرین منہم، اور کچھ اور لوگوں کے لیے بھی جو ابھی تک لما یلحقوا بہم ان سے نہیں ملے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من ہم وآخرین منہم سے مراد کون ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ 3 دفعہ ابو ہریرہ نے یہ سوال کیا ہے۔ کتاب و تفسیر میں یہ سورہ جمعہ کی تفسیر میں امام بخاری اس روایت کو لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الدین بالثریہ لنالہ رجال من ہؤلاء، اگر دین جو ہے وہ ثریہ ستارے کی بلندی پر ہوتا تو اس کے لوگ، اس کے وطن کے لوگ، فارس کے لوگ وہاں سے جا کر بھی دین کو حاصل کر لیتے۔ فرمایا کہ یہ سلمان فارسی کے لوگ جو ہیں وہ دین کے بڑے پیاسے، دین کے متوالے، دین کے لیے مصیبتیں جھیلنے والے، اور امام بخاری کا تعلق بھی فارس سے ہے۔ اس وقت یہ بخارا، یہ فارس کا حصہ تھا۔ اکثر محدثین جو ہیں وہ اسی علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام بخاری اس آیت کا مصداق ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ امام بخاری نے بڑی محنت کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے، اس کا سکیچ تیار کیا ہے اور خطہ تیار کیا ہے۔ جس طرح آپ نے کوئی مقالہ لکھنا ہو نا، ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے ہو، تو آپ پہلے اس کا سکیچ تیار کر کے دیتے ہیں۔ امام بخاری نے بھی اس کا خطہ تیار کیا ہے، اور یہ کہاں کیا ہے تیار؟ یہ مدینہ طیبہ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اس کا خطہ تیار کیا ہے، اور بیت اللہ کے سامنے مکہ مکرمہ میں اس خطے میں رنگ بھرا ہے۔ ایک نقشہ ہوتا ہے، نقشے کے مطابق مکان کی تعمیر کی جاتی ہے، پھر آپ نے اس خطے کے مطابق، نقشے کے مطابق
احادیث کا انتخاب کیا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ ایک ایک حدیث کے لیے غسل فرمایا، استخارہ کیا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ حدیث معیار صحت پر پوری اترتی ہے تو مجھے اس کتاب میں درج کرنے کی توفیق دینا۔ اور اس طرح محنت کر کے آپ نے ان احادیث کا انتخاب بخاری میں کیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی سی کتاب نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، نہیں، اس میں امام بخاری نے حدیث، فقہ الحدیث اور اسی طرح کئی ایک فتنوں کی سرگوبی اس میں کی ہے۔ یہ تو ان کے اغراض و مقاصد میں آگے بیان کروں گا نا کہ امام بخاری نے کیا کیا مقاصد سامنے رکھے ہیں۔ امام بخاری کا پہلا مقصد یہ تھا کہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا کوئی ایسا حدیث کا مجموعہ ہو نا کہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی طرح اس کی طرف رجوع کریں اور آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے یہ بخاری کو لکھا ہے۔ بلکہ آپ کو خواب بھی آتا ہے انہیں دنوں، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا، یہ مورچھل، یہ پنکھا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پنکھا اس کے ہوا دیتا ہوں اور آپ کے چہرے سے ان چیزوں کو دور کرتا ہوں۔ تعبیر کرنے والے نے تعبیر یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تم غرد و غبار کو دور کرو گے، لوگوں کے اعتراضات کو دور کرو گے۔ تو امام بخاری اس حدیث، اس کتاب کو جو لکھا ہے، اپنے استاد کی خواہش کی تعبیر، تکمیل اور اپنے خواب کی تعبیر ہے۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں فقہ الحدیث، حدیث سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، امام بخاری نے جو احادیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے نا، آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میں جس کی تردید میں یہ حدیث لایا ہوں وہ کتنے بڑے قد کاٹ کا ہے۔ آپ نے اگر کسی کی تردید کی ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر تعصب تھا، اگر کسی کی تائید کی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو اس عقیدت تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کی تردید کرتے ہیں تو تعصب کی بنیاد پر، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، ہمارے ہاں یہ چلتا ہے نا، یہ شافعی فقہ ہے، یہ حنفی فقہ ہے۔ یہ مسئلہ آیا کیا شافعی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے؟ تو مکتبہ فکر وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں شافعی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن شافعی مرد حنفی عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ حنفی مرد ہو وہ شافعی عورت سے شادی کر لے، لیکن حنفی عورت ہو وہ شافعی مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ فقہ کی ایک کتاب ہے البحر الرائق، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ شافعی عورت سے حنفی شادی کر سکتا ہے، لیکن حنفی عورت سے شافعی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں بھی؟ اب کیوں کا جواب جو ہے وہ دل کو ہلا دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم ان کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، یہودی عیسائی، ان کی عورتوں سے شادی تو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان خاتون سے کوئی یہودی یا عیسائی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ کنز الدقائق کی شرح ہے البحر الرائق، اس میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہم ان کو اہل کتاب کے برابر سمجھتے ہیں۔
یہ تعصب کی بنیاد، ہمارے نزدیک تو سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے۔ امام بخاری نے اگر کسی کی تردید کی ہے، خواہ کتنے قد کاٹ والے کیوں نہ ہو، اس کے پس منظر میں کوئی تعصب نہیں ہے، بلکہ آپ نے جس آیت کو محور بنایا ہے وہ یہ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اس چیز کی پیروی نہ کرو جو اس کے علاوہ ہے۔ یہ آپ کا ماٹو اور یہ آپ کا شعار جس سے شناخت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کتاب لکھی ہے، ان میں احادیث کو جمع کیا ہے۔ تو اس میں کسی کی مخالفت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے اندر تعصب ہے، اور موافقت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو اسے عقیدت ہے۔ اور عقیدت کی بھی میں ایک مثال دے دوں، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے اگر ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس مجلس میں ان کو سودا واپس کرنے کا اختیار ہے، اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ کہ اگر مجلس برخاست نہیں ہوئی ہے تو مجلس کے اندر میں نے پیسے جیب میں ڈالیے، اس نے چیز اپنے قبضے میں کر لی ہے، لیکن مجلس کے اندر میں اس کو واپس کرنے کا مجاز ہے، یہ خیار مجلس ہے۔ مجلس کے باہر بھی سودے کو واپس کرنے کا اختیار ہے، عیب کی بنیاد پر، جس کو خیار عیب کہتے ہیں۔ محمود الحسن بہت بڑے محدث ہیں، فاضل دیوبند محتمے میں شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے ایک تقریر ترمذی کتاب لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں دلائل کے اعتبار سے، براہین کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے امام شافعی کا موقف صحیح ہے کہ خیار مجلس یہ ملنا چاہیے، لیکن ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یاجب علینا تقلید و امامنا، ہم پر تو اپنے امام کی تقلید واجب ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہوئے کہ یہ سچ ہے اور صحیح ہے، اتھینٹک ہے، ہم اپنے امام کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، حدیث کی مخالفت کر لیں۔ یہ ہے موافقت عقیدت کی بنیاد پر۔ امام بخاری اگر کسی کی موافقت کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہاں تعصب ہے، اگر مخالفت کرتے ہیں تعصب کی بنیاد پر نہیں، اور اگر موافقت کرتے ہیں تو عقیدت کی بنیاد پر نہیں۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے کن کن مسائل میں امام شافعی کی مخالفت کی ہے، اور کون کون سے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے، اور کون کون سے مسائل ہیں وہ امام مالک کے خلاف ہیں، اور کون کون سے مسائل امام احمد بن حنبل کے خلاف ہیں۔ یہ لمبی تفصیل ہے، میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ یہ ہے فقہ الحدیث کہ امام بخاری نے براہ راست احادیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک آزادی فکر، تحریک آزادی فکر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے جو دماغ ہیں نا وہ جکڑے ہوئے ہیں، تقلید نے ہمارے دماغوں کو جکڑ دیا، ہم اس پول سے باہر نہیں نکل سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں ان علماء، مفتیان، احبار، رہبان، ان کو انبیاء کا درجہ دیا جاتا تھا، ان کی بات کو آخری بات سمجھا جاتا تھا۔ امام بخاری ان کو دیکھتے تھے، کڑتے بھی تھے۔ امام بخاری نے تحریک آزادی فکر، ان بندنوں سے ہمیں آزاد کیا ہے کہ یہ جو ہم کسی کی تقلید کریں، تقلید کے لیے یہ قرآن یہ حدیث نہیں آیا ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ امام بخاری نے تحریک آزادی فکر کا احیاء کیا ہے۔
فقہ الحدیث کو بیان کیا ہے اور تحریک آزادی فکر کا ہمیں سبق دیا ہے۔ اور امام بخاری نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ مختلف فتنوں کی روک تھام کی ہے۔ کہیں منکرین حدیث ہیں، منکران حدیث کا منہ بند کیا ہے، کتاب و بدل وحی۔ جتنے بھی محدثین ہیں کوئی اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کرتا ہے، کوئی اوقات الصلاۃ سے کرتا ہے، کوئی کسی سے کرتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز جو کیا ہے وہ بدل وحی سے کیا ہے۔ کیوں؟ امام بخاری کا یہ دعویٰ ہے کہ وحی صرف قرآن کا نام نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے وہ بھی وحی ہے۔ وحی جو ہے وہ صرف اللہ کی کلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور جو کیا ہے اس کی بنیاد بھی وحی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ میں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نے تو وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ تو اللہ کا نبی وحی کے علاوہ نہ بولتا ہے اور اللہ کا نبی وحی کے علاوہ نہ کوئی کام کرتا ہے۔ تو کتاب البدل وحی میں ان منکرین حدیث کے دانت کھٹے کیے ہیں جو حدیث کو حجت نہیں مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث کئی سو سال میں لکھی گئی ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ امام بخاری کو یہ فرماتے ہیں ہمیں قرآن کا کیسے علم ہوا ہے کہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تھا؟ اس کا پتہ چلا ہے نبی کریم کے پڑھنے سے۔ آپ نے پڑھ کر سنایا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے۔ جب قرآن کے سلسلہ میں اللہ کے رسول کی زبان کا اعتبار کرتے ہیں تو حدیث کے سلسلہ میں اسی زبان کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے امام بخاری نے کتاب و بدل وحی میں یہ بات ثابت کی ہے کہ وحی صرف اللہ کی کتاب قرآن ہی نہیں ہے بلکہ احادیث کی بنیاد بھی وحی پر ہے۔ اور کتاب العلم میں بھی منکرین حدیث یہ کہتے تھے یہ حدیث کی تحریر تو بہت عرصے بعد ہوئی ہے۔ جو حدیث کی حفاظت ہوئی ہے نا وہ دو طرح سے ہے، ایک ضبط الکتاب اور ایک ضبط الصدر، حفظ کے ذریعے اور کتابت کے ذریعے۔ منکرین حدیث نہ حفظ کو مانتے ہیں نہ کتابت کو مانتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک عنوان قائم کیا ہے باب کتابت العلم، حدیث کو تحریر میں لانا، اور پھر 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کے لکھنے کا لکھانے کا آغاز ہو چکا تھا۔ پہلی حدیث حضرت علی کے بارے میں لائے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کسی نے ما فی ہذہ صحیفہ، جو تمہارے پاس یہ صحیفہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں دیت کے مسائل ہیں اور اس میں فلاں فلاں مسائل ہیں۔ یا ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ لکھا ہوا تھا، شاید اس پر کوئی اعتراض کرے کہ وہ صحیفہ شاید بعد میں لکھا گیا ہو۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو یاد ہے، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ ان کو لکھ لیا کرتا تھا میں لکھتا نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایک صحیفہ نبی کریم کے دور میں لکھا تھا جس کا نام رکھا ہے الصحیفۃ الصحیحہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی ایک صحیفہ ہے، اس کا نام ہے الصحیفۃ الصادقہ۔
اسی طرح متعدد صحابہ کرام کے صحیفے حدیثوں کے، اس پر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبداللہ بن عمر بن عاص کو شاید کسی خاص حالات کے پیش نظر اجازت دی ہو۔ پھر انہوں نے ایک اور حدیث لکھی ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا، ایک یمنی نبینا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ حدیثیں لکھ کر دے دیا۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، ابو شاہ کو یہ حدیثیں لکھ کر دے دو۔ آپ نے لکھنے کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اور اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نبینا تھا اس لیے آپ نے اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے خود تو ارادہ نہیں کیا ہے۔ اور آخر میں حدیث کرتاس لائے ہیں۔ حدیث کرتاس یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ لاؤ میرے پاس قلم، دوات، صحیفہ، میں تمہیں کچھ حدیثیں لکھ کر دے دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو آپ نے خود بھی لکھنے کا ارادہ کیا۔ یہ 4 حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کی کتابت، حدیث کی تحریر کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو ایک فتنہ منکرین حدیث کا ہے جس کی سرگوبی امام بخاری نے کی ہے، اور ایک فتنہ ہے خوارج کا۔ خوارج یہ کہتے تھے کہ انسان جب کبیرہ گناہ کر لیتا ہے نا، کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید آئی ہے، وہ گناہ جس پر اللہ کے رسول نے، اللہ نے لعنت کی ہے، وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اگر یہ کر لے وہ مجھ سے نہیں ہے، میں اس سے نہیں ہوں، اس کو کبیرہ گناہ کے ضمن میں لاتے ہیں۔ خوارج کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہے مرجئہ، وہ کہتے تھے کہ جب انسان ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو پھر کوئی گناہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں ان خوارج کی بھی تردید کی ہے اور مرجئہ بد عملی پھیلانے والوں کی بھی تردید کی ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں نا، انہوں نے باقاعدہ عنوان قائم کر کے بتلایا ہے کہ انسان القبائر من المعاصی، کبیرہ گناہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن انسان اس سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے الا شرک۔ شرک ایسا ہے جس سے انسان اگر کر لے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کبیرہ گناہ جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے۔ اور جو بد عملی پھیلانے والے تھے نا، ان کے بارے میں فرمایا کیا؟ الصلاۃ من الایمان، اداء الزکوٰۃ من الایمان، الصوم من الاسلام۔ یہ چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کر کے کتاب الایمان میں یہ بتلایا ہے کہ ان گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ گناہ کر لیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ فتنے اس طرح کی اس کی بھی سرگوبی کی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو شیعہ رافضی تھے نا، وہ آئے دن حکومت کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے، حکومت کا پنسا پلٹنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ کتاب الاحکام میں ان کا توڑ کیا ہے اور یہ رعایا اور حاکم کے حقوق و ادا بتلائے۔ اور اسی طرح ایک فتنہ تھا، فتنہ تکفیر، کہ وہ لوگوں کو کافر بتلاتے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، کافر کافر کافر۔ یہ پہلے فتنہ تکفیر ہوتا ہے اور پھر تنفیر، لوگوں کو نفرت دلانا، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ اور تنفیر کے بعد ہے تفجیر، یہ بم دھماکے، کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی بنیاد کفر پر ہے، شرک پر ہے، بسیں لوٹ لی جائیں، بینکوں کو لوٹ لیا جائے، بم دھماکے کیے جائیں۔ یہ تکفیر اور تنفیر اور تفجیر یہ ان کا شعار ہے۔ تو امام بخاری نے فتنہ تکفیر کو بھی دبایا ہے۔ اسی طرح امام بخاری کے دور میں یہ تقلید کا فتنہ بھی بڑے عروج پر تھا۔
تو آپ نے فتنہ تقلید کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اور آخر میں جا کر ایک فتنہ تھا، فتنہ معتزلہ کا، کہ وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے عقائد صحیح نہیں تھے، تو امام بخاری نے آخری کتاب جو ہے نا کتاب التوحید، اس میں معتزلہ اور منکرین صفات ان کو آپ نے جواب دیا ہے اور ان کا توڑ کیا ہے۔ یہ کتاب التوحید جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ امام بخاری نے ایسے فتنوں کا توڑ کیا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں کتاب التوحید میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے ہاں 5 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ خود بخود مرتے ہیں، جیتے ہیں، آتا ہے جاتا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے جو ان کو پیدا کرتا ہے، جو ان کو موت دیتا ہے، یہ ایک دنیا کی روٹین ہے۔ یہ ایک اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بھی ایک ذہن ہے۔ ایک ذہن یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضرت آدم کے اندر تھی، اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے نا، وہ آدم کے پتلے کے انہیں کیا ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کی ذات تھی تب سجدہ کیا ہے۔ آپ نے مثنوی رومی مولانا روم کے بارے میں سنا ہوگا، ان کی کتاب ہے مثنوی رومی، جسے لوگ کہتے ہیں ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ فارسی زبان کا یہ قرآن ہے۔ یہ مثنوی رومی کے بارے میں، یہ مثنوی رومی میں لکھا ہوا کہ اگر آدم کے اندر اللہ کی ذات نہ ہوتی تو فرشتے آدم کو سجدہ کیوں کرتے؟ ایک یہ نظریہ اللہ کے بارے میں، اور ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلول کر چکی تھی۔ یہ دیوان فرید ہے ایک کتاب، اس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ مدینے میں آیا۔ یہ 3 نظریے، اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی ذات ہے، ہر انسان کے اندر۔ یہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بتلایا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی ذات ہے۔ اور آخری 5واں نظریہ یہ ہے کہ کائنات کے ہر چیز میں اللہ کی ذات ہے، ہر چیز میں، کتے میں کیا، بلے میں کیا، خنزیر میں کیا، ہر چیز میں اللہ کی ذات ہے۔ امام بخاری نے ان تمام فرقوں کی تردید کی ہے اور یہ بتلایا ہے اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، اور اس کی کیفیت کیا ہے مستوی ہونے کے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی ذات کے بارے میں بتلایا۔ جو لوگوں کے غلط نظریات ہیں اس کتاب التوحید میں اس کو بیان کیا۔ اس طرح اللہ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں بھی 5 نظریات ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی صفات کے منکر، کوئی اللہ کی صفت نہیں ہے، نہ اللہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، وہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نامی کوئی، اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات تو ہیں لیکن وہ انسانوں کی صفات جیسی ہیں، جس طرح انسان کی صفات ہے اس طرح انسانوں کی صفات ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفات جیسی اور کسی کی صفات نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ یہ جو آتا ہے واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی ہے
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی سے مراد اللہ کی حکومت ہے۔ قرآن میں آتے ہیں خلقتہ بیدیہ، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، میں نے اس کے خمیر کو اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے، میں نے پھر اس کا پتلا بنایا ہے، پھر اس کی نوک پلک کو ٹھیک کی ہے، پھر میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، پھر آدم کو کہا اس کو سجدہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہاتھ سے مراد ہے قدرت۔ اس طرح اللہ کی صفات کی وہ تعویل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی صفات کا غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ جادو بھی جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے جیسا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے ہمارے، امکان کذب باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے۔ یعنی اس طرح کے مسائل ہمارے اندر ہیں۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں ان مسائل کا صفایا کیا ہے۔ اللہ کی صفات ہیں لیکن ان کو تشبیہ نہ دی جائے، کوئی تمثیل بیان نہ کی جائے، وہ جیسے ہیں ویسے ان کو مانا جائے، ان کی کوئی تعویل نہ کی جائے، انہیں غلط معنی نہ پہنایا جائے۔ یہ جو کتاب التوحید ہے نا، اس کے 58 50 اور 8 باب ہیں۔ پہلے باب میں امام بخاری نے وحدت الوجود اس کی تردید کی ہے، اور پھر جو باب نمبر 2 سے لے کر باب نمبر 20 تک مختلف صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے ناموں کے بارے میں بتلایا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں بتلایا ہے۔ اور باب نمبر 21 اور 22 اس میں امام بخاری نے ایک صفت بیان کی ہے، الاستواء علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ علو علی اوپر ہے، اس کو بیان کیا ہے، وہو العلی الکبیر۔ اور اسی طرح آگے باب نمبر 23 اس میں رؤیت باری تعالی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار کرائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم اور تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب سے محو دیدار ہوں گے۔ یہ رؤیت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، رؤیت نہیں ہے وہاں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، فرمایا کہ نہیں اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ ذرا، میں معمولی سی اپنی تجلی اس پر ڈالتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے تھوڑی سی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی نا، تو پھر جعلہ دکا، وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کیفیت کو دیکھا نا پہاڑ کو، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ انسان اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں میں وہ پاور پیدا کرے گا جسے اللہ کا دیدار ہوگا، اور جب اللہ کا دیدار ہوگا نا دنیا کی تمام نعمتیں انسان بھول جائے گا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اس زیادہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے، اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو دیدار کرائیں گے اپنا، اور جب دیدار کریں گے نا یہ اہل ایمان پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو جائیں گے۔ تو امام بخاری نے جو لوگ اس کی تردید کرتے تھے نا کہ اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے تھے، ان کو بتلانے کے لیے یہ 24 نمبر باب میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور آگے جو باب آتے ہیں اس میں امام بخاری نے مسئلہ تکوین، کچھ لوگ یہ کہتے تھے یہ جو کائنات یہ مخلوق ہے نا یہ خود بخود ہی بنتی چلی گئی، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے آسمان بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، جمادات نباتات اللہ نے بنائے، انسان کو اللہ نے بنایا، یہ مسئلہ تکوین کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر
امام بخاری مسئلہ کلام بیان کرتے ہیں۔ کلام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ مخلوق نہیں ہے، صفت بھی غیر مخلوق ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے متعدد باب قائم کیے۔ الکلام مع الملائکہ، الکلام مع النبیین، الکلام مع اہل الجنہ، یہ تمام باب امام بخاری نے اپنی صحیح میں قائم کیے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے کلام کرے گا، اللہ رب العزت فرشتوں سے کلام کرے گا، اللہ رب العزت انبیاء سے کلام کرے گا، اللہ رب العزت اہل جنت سے کلام کرے گا، اللہ کلام کرے گا۔ اور پھر آخر میں جا کر کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے کلام جو ہے نا، اس کی آواز نہیں ہے، اس میں حروف نہیں ہے۔ امام بخاری ان کی تردید کی ہے، جو اللہ کی کلام ہے اس کے باقاعدہ حروف بھی ہیں، اس کے باقاعدہ الفاظ بھی ہیں۔ اللہ جب کلام کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو ہم کلام ہوا ہے، ان حروف کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، اللہ کے کلام کوئی نفسی کلام نہیں ہے کہ جس کے حروف نہ ہوں، جس کی آواز نہ ہو۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو آواز ہماری ہوتی ہے اور کلام اللہ کی ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک محدثین کے ہاں مقولہ مشہور ہوا، الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، یہ کلام اللہ کی ہے اور آواز قاری کی ہے۔ امام بخاری نے اس کو ثابت کرنے کے لیے آخری سارے باب وہی قائم کیے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے کلام مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکل آیا، یہ قرآن اللہ کے کلام مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ امام بخاری کے دور میں اٹھا تھا، اگرچہ آج ہمیں ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تاہم امام بخاری ان فتنوں کے اندر سے گزرے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کا کلام وہ مخلوق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے نا کسی کا، تو فرشتے پہلے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب بے ہوشی دور ہوتی ہے نا، تو فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قول کہتے ہیں جس کے حروف ہوں، جس کی آواز، اس کو قول کہا جاتا ہے۔ امام بخاری اس طرح ثابت کرتے کرتے نا یہ آخری باب قائم کیا ہے جو برخوردار نے پڑھا ہے۔ اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان جو بولتا ہے قیامت کے دن ان کا وزن کیا جائے گا۔ انسان جو کام کرتا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، ان کو تولا جائے گا۔ کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا نا، وہ اس اذکار کو نہیں، انسان اپنی زبان سے جو ادا کرتا ہے یہ الفاظ حروف کو اللہ اپنی ترازو میں رکھ کر تولے گا۔ یہ کلمات جو ہے، یہ حدیث جو ہے، امام بخاری 3 مقامات پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلے بھی کتاب الایمان والنذور میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انسان اگر یہ قسم اٹھا لے لا اتکلم اليوم، کہ میں آج کسی سے کلام نہیں کروں گا، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے او اللہ یا اللہ اکبر کبارہ کہتا ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور سبحا یا سبحان اللہ کہتا ہے، تو یہ کلام ہے یا نہیں ہے؟ فہو علی نیتہ، یہ اس کی اپنی نیت پر ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے یہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلام ہے، تو اس کی قلم اس کی یہ ٹوٹ جائے گی۔ عام طور پہ کلام بولی جاتی ہے جو انسانی کلام ہو، اگر اس کی مراد یہ لا تکلم اليوم کہ میں آج گفتگو نہیں کروں گا انسانوں سے، حضرت مریم علیہ السلام نے یہ نظر مانی تھی نا، لن اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں سے۔ کلام عام طور پہ انسانوں کے درمیان ہوتی ہے۔
اگر وہ یہ سمجھتا ہے یہ کلام تسبیحات تحلیلات بھی کلام ہے، پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک حدیث بیان کی ہے فضل تسبیح کی فضیلت کے بارے میں، امام بخاری حدیث لائے ہیں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو انسان ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فضیلت ہے۔ اور تیسری یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس حدیث سے مقصد یہ ہے کہ جب ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا نا، تو ترازو کے اندر یہ الفاظ اور حروف رکھے جائیں گے۔ وہ دیکھو نا، وہ ایک حدیث آتی ہے حدیث بطاقہ، ایک آدمی ہوگا اس کے 999 دفاتر برائیوں سے اٹے ہوئے ہوں گے، اور جب دیکھے گا نا یہ میرے اتنے گناہ ہیں، وہ خود ہی جہنم کی طرف چل پڑے گا۔ اللہ اس کا آواز دے گا کہ ادھر آؤ، میں نے نا تیری ایک نیکی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کا وزن اتنا ہوگا کہ 999 دفاتر اتنے بوجھل، اس کا پلڑا نیچے لگا ہوا ہے، دوسرے پلڑے میں اللہ اس ٹکڑے کو رکھیں گے تو ٹکڑا رکھنے سے وہ اتنا وزنی بن جائے گا کہ وہ زمین سے لگ جائے گا اور 999 دفاتر اوپر کو اٹھ جائے گا۔ یہ فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اور یہ وزن ترازو میں جو رکھا جائے گا اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس پر لا الہ الا اللہ، اس طرح انسان کی زبان جو حروف ادا ہوں گے ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ دو انسان ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو وہ 70,000 لوگوں کی تعداد، وہ یدخلون الجنت بغیر حساب، وہ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ وہ کیا ہے ان کی صفات؟ ان کی صفات یہ ہیں الذین لا یکتبون، وہ اپنا علاج آگ سے نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، سنگی لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ کے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں کہ آگ کو داغ کر علاج نہ کیا جائے۔ انہا امتی عن القی لا یکتبون، وہ پہلے یہ کہ اپنا علاج آگ سے نہیں کریں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ لا یسترقون، وہ نجائز دم جھاڑا نہیں کرائیں گے۔ یہ بابوں کے پاس جا کر نہ دم نہیں کرائیں گے، تعویذ نہیں لیں گے۔ ولا یرقون، اور خود بھی نجائز دم جھاڑا نہیں کریں گے، خود بھی نہیں کریں گے، نہ کسی سے کرائیں گے، اور آگ کے ذریعے وہ علاج بھی نہیں کریں گے، اور کسی چیز کو منحوس بھی نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آج کبا اڑا ہے یہ منحوس ہے جی، بلی کی آواز ہے یہ منحوس ہے جی، ہم نے مکان بنایا ہے اوپر ہانڈیاں رکھ دی ہے جی، گاڑی خریدی ہے سیاہ کپڑا باندھ دیا ہے جی، اور بچہ پیدا ہوا اس کے سراہنے پر چھری رکھ دی ہے جی۔ ہم یہ تمام نحوستوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ فرمایا کہ وہ اس طرح کے نحوستے نہیں بنے۔ 4 صفتیں، اور 5ویں صفت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ یہ 5 صفات کے حامل انسان يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اللہ ان کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ 70 ہزار کو لے کر جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں، کیلکولیٹ کریں کہ یہ کتنی تعداد بڑھے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں۔ اور دوسرے وہ کٹے قسم کے کافر لوگ، باغی قسم کے لوگ جو اللہ کے اس شریعت کو نہ ماننے والے، ان کو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو نہیں لگائیں گے۔ وہ ترازو نہیں لگا، ان کو بغیر حساب کا اللہ جہنم میں بھیج دے گا۔ تو یہ امام بخاری اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، وہ چاند پر کمندیں ڈالنے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ اگر نہیں محنت ہے تو اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اس کی کوئی محنت نہیں۔
ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ تو آئیے اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم اللہ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی صفات کو پہچانیں۔ جتنی انسان کے اندر اللہ کی صفات کی پہچان ہوگی اتنا ہی وہ ایمان میں گہرا ہوگا۔ اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے تاکہ ہم اللہ کی معرفت کے ذریعے اور اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے اور کوشش بھی کیجیے، محنت بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیت ہے، انبیاء کرام کے جو ساتھ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہمیں نصیب فرمائے۔ امام بخاری نے یہ حدیث لا کر یہ بھی بات ثابت کی ہے کہ اس کتاب کو لکھتے وقت وہ کمی کوتاہی انسان کی ہو جاتی ہے، اس تسبیحات سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے سے یہ کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ مجلس کی دعا بھی سکھائی ہے۔ فرمایا کہ جب تم مجلس میں بیٹھو نا اس میں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ امام بخاری نے آخر میں یہ بھی ہمیں سبق دیا ہے، جب مجلس کو برخاست کرو نا یہ کفارہ مجلس جو تسبیح ہے اس کو پڑھ لیا کرو۔ آپ بھی جب مجلس کو برخاست کریں نا اس دعا کو پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔